آسی کی دنیا کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر ایک بات بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع پر کام شروع کیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2030 تک ان کا یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اصل آواز میں یہ خطبہ سن سکیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے ممکن بنایا جا رہا ہے، اور فرانس کی ایک کمپنی کچھ عرصے سے اس پر کام بھی کر رہی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ آج ہم انہی کی آواز میں سن سکیں؟ کیا واقعی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن سکیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حقیقت کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر سائنسدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو ہی کیوں ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں سائنس سے متعلق کوئی بھی بات ہو ہم اسے ایمان کی حد تک درست مان لیتے ہیں۔ یہی دور ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بھی سائنسی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوئے۔ سائنس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ دوستو، دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد کئی شخصیات گزری ہیں۔ کیا سائنس نے کبھی کسی کی آواز کو ان کے گزرنے کے بعد ریکارڈ کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں، کیونکہ ایسا سائنس آج تک کر ہی نہیں سکی۔ فرانس کے اپنے بادشاہوں کی آوازیں، صلیبی جنگوں کے سپہ سالاروں کی آوازیں، کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا جا سکا، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ آواز کی لہروں کی اپنی طاقت ہوتی ہے، یہ چاروں طرف پھیلتی ہیں مگر کچھ ہی دیر میں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کسی بڑے میدان میں چند افراد کو کھڑا کر دیں اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، ایک شخص نارمل آواز میں السلام علیکم کہے تو 2-3 فٹ دور والا شخص اسے صاف سنے گا، 5-6 فٹ دور والا کمزور آواز سنے گا، اور 9-10 فٹ دور کھڑا شخص شاید کچھ نہ سن سکے۔ اگر آواز کی لہریں لامحدود سفر کرتی تو میلوں دور کھڑے لوگ بھی وہ آواز سن لیتے، مگر ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ آواز ختم نہیں ہوتی بلکہ کمزور ہو جاتی ہے، مگر رہتی ضرور ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آواز خلا میں سفر نہیں کر سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہی کیوں؟ گزشتہ 1400 سالوں میں ہر قسم کی آوازیں پیدا ہوئی ہوں گی، کیا وہ سب بھی فضا میں محفوظ ہو گئیں؟ اگر واقعی ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود ہے جو ان آوازوں کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے اور اتنا بہترین فلٹر رکھتی ہے کہ ان تمام آوازوں کے سمندر میں ایک خاص آواز کو نکال لے، تو یہ کسی کمال سے کم نہیں۔ ناظرین گرامی، اگر تھوڑی سی تحقیق کریں اور عقل کا استعمال کریں تو انسان جان سکتا ہے کہ یہ خبر درست ہو سکتی ہے یا نہیں۔ دوستو، یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا بھی نہایت ضروری ہے کہ یہ وہی فرانس ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے۔ یہ وہی فرانس ہے جو اسلام سے خوف زدہ ہو کر اسلام پر حملے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ تو آج وہی فرانس اس طرح مسلمانوں کا ہمدرد بن گیا، کیا وہ خطبہ حجۃ الوداع کو ریکارڈ کر رہا ہے؟ یہ بات واضح ہے کہ یہ سب ایک فتنہ ہے اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش ہے۔ فرانس کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق گستاخانہ بیانات اور اقدامات کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اتنا عظیم اور مقدس کام کرے؟ بالکل نہیں۔ لہٰذا یہ بات سراسر جھوٹ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل آواز سن سکیں گے۔ دوستو، یہ فتنوں کا دور ہے اور قرب قیامت کے اس دور کا آغاز ہو چکا ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں اشارہ فرمایا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے خروج سے چند سال پہلے دھوکہ
اور فریب عام ہو جائے گا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو ایماندار اور ایمانت دار کو خیانت کرنے والا بنایا جائے گا، اور رذیل لوگ اہم باتیں کریں گے، فاسق لوگوں کو فاضل اور نیک سمجھا جائے گا، اور وہ لوگوں کے معاملات میں فیصلے کریں گے۔ پیارے دوستو، یہ حدیث مبارکہ آج کے دور پر مکمل طور پر سچ ثابت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جھوٹے لوگ مذہب کے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں، اور تعلیم یافتہ لوگ بھی ان پر یقین کر رہے ہیں۔ اگر ان جھوٹوں پر کتابیں لکھی جائیں تو شاید لکھنے والے دنیا سے رخصت ہو جائیں، مگر جھوٹ ختم نہ ہو۔ اور کئی سچے حقائق ایسے ہیں جنہیں مغربی میڈیا نے اپنے جھوٹ سے اس طرح ڈھانپ دیا ہے کہ عام آدمی پوری زندگی بھی کوشش کرے تو ان حقائق کو سچ ثابت نہ کر سکے۔ اسی طرح یہ بات بھی مذہب کے نام پر جھوٹ ہے اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی جا سکے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔